ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دو اور بیل کے آئیکن پر لازمی سے کلک کر دو تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن کی بہت ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے کہ اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، یہ آپ کی امت والے جب اسلام نہیں لائے تھے، جب مومن نہیں ہوئے تھے تو آپ کو بڑی اذیتیں دی تھیں، انہوں نے آپ کو پتھر مارتے تھے، یہ آپ کی راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے، آپ کے اوپر کوڑا پھینکتے تھے، لیکن آپ کی محنتوں کی بدولت، آپ کی مشقتوں کی بدولت اب جب یہ مسلمان ہو گئے ہیں اور مومن ہو گئے ہیں اور ان کو احساس شرمندگی ہے اور یہ آپ کو کچھ اجر دینا چاہتے ہیں، تو اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتے، اگر تم اجر رسالت میں ہمیں کچھ دینا چاہتے ہو تو صرف ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو، یہی ہمارا اجر رسالت ہے۔ محمد وآل محمد۔ گزارش ہے کہ تھوڑا ادھر تشریف لیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے بھی محمد وآل محمد۔ اور بڑھو اور بڑھو اور بڑھو، اس سے بہتر سلوات پڑھیں۔ محمد وآل محمد۔ تو پروردگار عالم نے محبت اور مودت کو مانگا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے اور خدا کے درمیان جو سب سے مضبوط، سب سے مستحکم، سب سے اچھا، سب سے خوبصورت، سب سے استوار اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ محبت اور الفت کا رشتہ ہے۔ پروردگار عالم اپنے بندوں سے تو محبت اور رافت کے رشتے کو تو استوار کیے ہوئے ہے، لیکن پروردگار عالم کی ہم سے امید بھی یہی ہے کہ جس طریقے سے ہم نے اپنے بندوں کے درمیان محبت و الفت والا رشتہ رکھا ہے، ہمارے بندے بھی ویسے ہی ہم سے محبت اور الفت کریں، چونکہ کوئی بھی فرد یا کوئی بھی معاشرہ جب پروردگار عالم سے محبت کرے گا، الفت کرے گا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس فرد یا معاشرے کے اوپر اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اگر خدا چاہتا تو وہ اپنے بندوں سے غضب والا رشتہ، حاکمیت والا رشتہ، قہر والا رشتہ، زور و زبردستی والا رشتہ بھی قائم کر سکتا تھا، اور یہ کوئی ابتدائی قرآن کی بات نہیں ہے بلکہ ابتدائی خلقت کی بات ہے کہ جب اس نے انسان کو خلق کیا تو اسی محبت کے رشتے کی بنیاد کے اوپر خلق کیا۔ ارشاد ہوا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ اس نے رحمان وہ ہے پروردگار عالم اگر چاہتا
تو یہاں پر یہ جو رحمان کی صفت اس نے رکھی ہے، اس رحمان کی صفت کی جگہ پر کوئی دوسری صفت بھی رکھ سکتا تھا۔ بھائی اس کے ہزاروں نام ہیں، 99 نام ہیں، دعائے جوشن کبیر آپ پڑھتے ہیں، اس میں 100 بند ہیں، ہر بند میں 10 نام ہیں، کوئی نام بھی رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے الرحمن کی صفت کو رکھا۔ وہ اپنے کام اپنے بندوں سے زور زبردستی کر کے کروا سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو قہاریت والا رشتہ بھی برقرار کر سکتا تھا، حاکمیت والا رشتہ بھی برقرار کر سکتا تھا، قدرت والا رشتہ بھی برقرار کر سکتا تھا۔ وہ اپنے کام زور اور زبردستی کر کے بھی کروا سکتا تھا، پھر کس میں مجال تھی کہ اس کے احکام کی نافرمانی کرے یا اس کے خاص بندوں کے اوپر ظلم کرے۔ لیکن یہ پروردگار عالم کا اس کے بندوں کے اوپر رحم ہے، کرم ہے کہ اس نے غضب والے رشتے کو برقرار نہیں کیا، بلکہ اس نے رحمت والے رشتے کو، محبت والے رشتے کو برقرار کیا، اور الرحمن کی صفت رکھ کے بتا دیا کہ دیکھو ہم یہاں پر کوئی دوسری صفت بھی رکھ سکتے تھے، وہ قاہر بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ متکبر بھی ہے، لیکن ان تمام صفت کو نہ رکھ کر اس نے رحمان کی صفت کو رکھ کے یہ بتا دیا کہ دیکھو ہمارے اور ہمارے بندوں کے درمیان دوسرے رشتے بعد میں ہیں، سب سے پہلا رشتہ جو ہے وہ محبت والا رشتہ ہے، وہ الفت والا رشتہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے درمیان اور اپنے بندوں کے درمیان محبت اور الفت والے رشتے کو کیوں رکھا؟ کیا پروردگار عالم کا کوئی ہم سے کام پھنسا ہے کہ اگر وہ اپنے محبت اور الفت والے رشتے کو نہیں برقرار رکھے گا تو اس کا کام نہیں چل پائے گا؟ بھائی دنیا میں ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ ہمارے کام اگر کسی سے پھنستے ہیں تو چاہے دل ہی دل میں ہم ان سے ناراضی ہوں، لیکن جب ان کے پاس ہوتے ہیں تو جی جی کیا کرتے ہیں۔ بھئی ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے، ہمیں پتا ہے کہ یہ ان کی فیس بھی بہت مہنگی ہے، 4-5 چیک اپ بھی لکھ دیتے ہیں جو کم از کم 10-15 ہزار کے ہوتے ہیں، دوائیاں بھی لکھ دیتے ہیں جو 8-10 ہزار کی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہمارا کام ڈاکٹر سے پھنسا ہوا ہے، ہم اس سے قہر کے ذریعے سے، اس سے غصے کے ذریعے سے نہیں بولتے ہیں، بلکہ بہت ہی محبت اور الفت کے ساتھ بولتے ہیں۔ جو وہ کہتا ہے اس کی باتوں کو سنتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، چاہے اس کے کلینک کے باہر آنے کے بعد اسے 2-4 گالیاں ہی کیوں نہ دے دیں۔ تو کیا اس طریقے کا کوئی معاملہ ہمارا پروردگار سے ہے کہ پروردگار عالم ہم سے محبت اور الفت کے رشتے کو اس لیے برقرار کیے ہوئے ہیں کہ اس کا کوئی کام ہم سے پھنسا ہوا ہے؟ ارے اس کے ہم سے کیا کام پھنسے ہوں گے؟ ہمارے سارے کام اس سے پھنسے ہوئے ہیں، ہماری پوری زندگی کے سارے کام پروردگار سے پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو بے نیاز ہے، سارے دنیا کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ دنیا کا مالک ہے، وہ دنیا کا خالق ہے، لیکن وہ اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے درمیان الفت اور محبت کے رشتے کو رکھا، اور اتنے الفت اور محبت کے رشتے کو رکھا، اس کی مثال آپ کو قرآن میں مل جائے گی کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے منزل لذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے کہ جو پروردگار عالم کو قرض دے۔ اللہ اکبر، پروردگار عالم قرض مانگ رہا ہے۔ کس سے قرض مانگ رہا ہے؟ ہم جیسے فقیروں سے قرض مانگ رہا ہے۔ پروردگار عالم تو بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود مادن عزت و شرف ہے، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے دے، اس کے خزانے میں کسی قسم کی کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ آخر یہ قرض کیوں مانگ رہا ہے؟ کیا پروردگار عالم کو قرض کی ضرورت ہے؟ وہ بھی کس سے قرض مانگ رہا ہے؟ ہم جیسے فقیروں سے قرض مانگ رہا ہے۔ ہم سب فقراء ہیں اس کی بارگاہ میں، وہ غنی ہے، وہ غنی مطلق ہے، اس کے خزانے میں کسی قسم کی کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ دنیا، زمین اور آسمان کے سارے خزانے اس کے قبضے اور قدرت میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قرض مانگ رہا ہے۔ وہ کس لیے مانگ رہا ہے؟ اس وجہ سے مانگ رہا ہے کہ تاکہ اس کے بندے بخیل اور کنجوس نہ ہونے پائیں۔ ایک مثال کے ذریعے سے اپنی بات واضح کر دوں کہ مثلا آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے،
اور اس کے ہاتھ میں کوئی چاکلیٹ ہے یا کوئی ٹافی ہے، آپ باہر سے گھر آئے، آپ نے دیکھا کہ آپ کے بچے کے ہاتھ میں کوئی چاکلیٹ ہے، کوئی ٹافی ہے، تو آپ نے ہاتھ بڑھا کے کہا بیٹا یہ چاکلیٹ دے دو، یہ ٹافی دے دو، یہ کھلونا دے دو۔ آپ سچ بتائیے کہ آپ کو اس چاکلیٹ یا ٹافی کی ضرورت ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ آپ صرف اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں، اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں آپ۔ کیا مثلاً کوئی مہمان آیا آپ کے گھر میں، ان کے ساتھ کوئی بچہ ہے، آپ کے بچے کے ہاتھ میں کوئی چاکلیٹ ہے، ٹافی ہے، کھلونا ہے، اس مہمان بچے نے کہہ دیا آپ کے بچے سے کہ ہم کو یہ ٹافی دے دو، یہ کھلونا دے دو، اور آپ کا بچہ منع کر رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ اے بیٹا تم اسے دے دو، ہم اس سے اچھی چاکلیٹ تمہیں لا کے دیں گے، اس سے زیادہ چاکلیٹ تمہیں لا کے دیں گے، اس سے اچھا والا کھلونا تمہیں لا کے دیں گے۔ بس پروردگار عالم جو اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے کہ کون ہے جو ہمارے بندوں میں ہم کو قرض دے، تو اس لیے وہ قرض نہیں مانگ رہا ہے کہ اللہ پروردگار عالم کو ہمارے قرض کی ضرورت ہے، بلکہ اس لیے مانگ رہا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی تربیت کرنا چاہ رہا ہے، وہ اپنے بندوں کی تربیت کرنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ہمارے بندوں تم کہیں کنجوس نہ ہونے پاؤ، کہیں بخیل نہ ہونے پاؤ، اور اگر تم کسی کو قرض دے دو گے تو اس کے 10 برابر ہم تمہیں واپس کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد۔ خدا تو اپنے بندوں کے ناز اٹھاتا ہے، خدا تو اپنے بندوں کے ناز اٹھاتا ہے۔ ایک روایت ہے جس میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے، میرا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو، اور تمہارا حق میرے اوپر یہ ہے کہ تم ہم سے محبت کرو۔ یعنی میرا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ میں تم سے محبت کروں، اور تمہارا حق میرے اوپر یہ ہے کہ تم ہم سے محبت کرو۔ عزیزان گرامی آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے حقوق تو ہماری گردنوں کے اوپر ہیں۔ بھئی نماز پڑھنا یہ اللہ کا حق ہے، روزہ رکھنا اللہ کا حق ہے، حج کرنا اللہ کا حق ہے، خمس و زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ کا حق ہے، سارے واجبات پر عمل کرنا یہ اللہ کے حقوق ہیں، سارے محرمات سے بچنا یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ تو ہم اللہ کے حقوق ہماری گردن پر ہیں، لیکن ہمارا حق کوئی اللہ کے اوپر نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اے بندو تمہارا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ میں تم سے محبت کروں۔ تو یہ کس لیے کہہ رہا ہے؟ اس کی رافت کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے حق اللہ کے اوپر تو اللہ کا حق ہمارے اوپر تو ہے، لیکن ہمارا حق کوئی اللہ کے اوپر نہیں ہے۔ یہ ہم کو امام حسین نے کربلا کے میدان میں بتا دیا کہ جہاں امام حسین نے ساری قربانیاں دے دی، اس کے بعد آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ الہی رضن بقضائک و تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین، کہ امام حسین جہاں ساری شہادتیں ساری قربانیاں دے چکے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ پروردگار میں تیری رضا کے اوپر راضی ہوں اور میرا سر تسلیم تیرے حکم کے آگے جھکا ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ امام حسین بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے حقوق ہماری گردن کے اوپر ہیں، لیکن ہمارا حق کوئی اللہ کے اوپر نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا رحم ہے، یہ اللہ کی محبت ہے اپنے بندوں سے کہ اس نے کہا کہ اے میرے بندے تیرا حق میرے اوپر یہ ہے کہ میں تجھ سے محبت کروں۔ عزیزان گرامی جناب یوسف کا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جب جناب یوسف قید میں تھے تو ایک دن جناب یوسف نے دعا مانگی کہ اے پروردگار تجھے میرے والد حضرت یعقوب کے حق کا واسطہ تو مجھے اس قید سے نجات دلا دے۔ تو جبریل امین نازل ہوئے، پروردگار عالم نے جناب یوسف کو خطاب کر کے کہا کہ اے یوسف تمہارے والد یعقوب کا کون سا حق ہے جو ہمارے اوپر ہے؟ یعنی پروردگار یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہمارے حق تمہاری گردنوں پر ہیں، لیکن تمہارا حق ہمارے اوپر نہیں ہے۔ تو پروردگار نے جناب یوسف کو خطاب کر کے کہا کہ اے یوسف یہ بتاؤ
کہ تمہارے والد یعقوب کا کون سا حق ہے جو ہماری گردن کے اوپر ہے؟ پھر پروردگار عالم نے کہا کہ اے یوسف اس کے بعد اگر تمہیں اب جب بھی کوئی دعا کرنے کا موقع آئے ہماری بارگاہ میں اگر تم 10 اپنے ہاتھوں کو بلند کرو تو اس طریقے سے دعا کیا کرو اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین علیہم السلام کہ اے یوسف تم اپنے والد کا حق کا واسطہ دے کے ہماری بارگاہ میں نہ دعا کیا کرو بلکہ ان پنجتن کے حق کا واسطہ دے کے ہماری بارگاہ میں دعا کیا کرو کیونکہ یہ پنجتن وہ ہیں کہ جن کے ناموں کے صدقے سے جناب آدم کی دعا قبول ہوئی تھی یہ پنجتن وہ ہیں کہ جناب نوح کی کشتی کو قرار انہی ناموں کے صدقے سے آیا تھا جناب یونس جو شکم ماہی سے باہر آئے تھے انہی ناموں کے صدقے سے واپس آئے تھے اے یوسف اب تمہیں اس کے بعد اگر کوئی دعا کرنی ہو تو اپنے والد کے حق کا واسطہ دے کر دعا نہ کیا کرو بلکہ پنجتن کے حق کا واسطہ دے کر دعا کیا کرو چونکہ ان پنجتن کے حق کو ہم نے واجب قرار دیا ہے صلوات علی محمد تو عزیزان گرامی پروردگار عالم نے اپنے درمیان اور اپنے بندوں کے درمیان جس رشتے کو مضبوطی دی ہے جس رشتے کو استحکام دیا ہے جو سب سے خوبصورت رشتہ ہے جو سب سے اچھا رشتہ ہے وہ محبت والا رشتہ ہے وہ الفت والا رشتہ ہے اور جس طریقے سے پروردگار عالم نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان اس رشتے کو مضبوط کیا اس رشتے کو استوار کیا اسی طریقے سے اولیاء خدا نے اوصیاء خدا نے ائمہ معصومین علیہم السلام نے بھی اپنے درمیان اور اپنے امت والوں کے درمیان اسی محبت اور الفت والے رشتے کو محکم اور استوار کیا ہے ورنہ وہ تو پروردگار عالم کی صفات کے مظہر ہیں جس طریقے سے اگر خدا چاہتا تو قدرت والا رشتہ بھی برقرار کر سکتا تھا قہر والا رشتہ بھی برقرار کر سکتا تھا زور و زبردستی والا رشتہ بھی برقرار کر سکتا تھا اسی طریقے سے اگر ائمہ معصومین علیہم السلام چاہتے تو اپنے درمیان اور اپنی امت والوں کے درمیان محبت اور الفت کے رشتوں کے بجائے قہر والا رشتہ بھی برقرار کر سکتے تھے قہر والا رشتہ بھی برقرار کر سکتے تھے قدرت والا رشتہ بھی برقرار کر سکتے تھے ایک حاکم کا اپنے محکوم کے درمیان جو رشتے ہوتے ہیں وہ بھی برقرار کر سکتے تھے چونکہ آپ صفات خدا کے مظہر ہیں آپ مظہر صفات الہی ہیں جس طریقے سے خدا نے محبت والا رشتہ برقرار کیا تھا اسی طریقے سے آل محمد نے بھی اپنے درمیان اور اپنی امت والوں کے درمیان محبت اور الفت والے رشتے کو برقرار کیا پروردگار عالم نے ورنہ تو ان کو اختیار دیا تھا ان کو تو تکوینی اختیار بھی تھا تشریعی اختیار بھی تھا ان کو ولایت تکوینی بھی حاصل تھی ولایت تشریعی بھی حاصل تھی ولایت تکوینی کیا ہوتی ہے ولایت تشریعی کیا ہوتی ہے ولایت تکوینی ہوتی ہے کہ پروردگار عالم نے اہل بیت علیہ السلام کو ساری دنیا کا اختیار دیا ہے اگر یہ اشارہ کرے تو درخت اپنی جگہ چھوڑتا ہوا نظر آئے اگر یہ اشارہ کرے تو سورج پلٹتا ہوا نظر آئے اگر یہ اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آئے اگر یہ چاہیں تو سنگریزے ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئے تو یہ ان کا ولایت تکوینی ہے ولایت تشریعی کیا ہوتی ہے پروردگار عالم نے کہا نماز پڑھو ہم نماز پڑھنا نہیں جانتے تھے انہوں نے نماز پڑھ کے دکھایا کہ اس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے پروردگار عالم نے کہا روزے رکھو ہم کو نہیں پتا تھا کب سے روزہ رکھنا ہے کب تک روزہ رکھنا ہے کس مہینے میں روزہ رکھنا ہے انہوں نے کر کے دکھایا پروردگار عالم نے کہا حج کرو ہم نہیں جانتے تھے کہ حج کے ارکان کیا ہوتے ہیں انہوں نے حج کر کے دکھایا تو پروردگار عالم نے ان کو ولایت تکوینی بھی دی تھی ولایت تشریعی بھی دی تھی
इनको सारी दुनिया का इख्तियार दिया था, लेकिन सारी दुनिया का इख्तियार देने के बावजूद भी अगर ये चाहते तो गजब वाला रिश्ता, कहर वाला रिश्ता, कुदरत वाला रिश्ता, हाकिम वाला रिश्ता बरकरार कर सकते थे। लेकिन जिस तरीके से परवरदिगार आलम ने मोहब्बत और उल्फत वाला रिश्ता बरकरार किया था, इन्होंने भी मोहब्बत और उल्फत वाला रिश्ते को बरकरार किया। सलवात पढ़े मोहम्मद मिसालें तारीख में देखना है तो हमको रसूल इस्लाम की तारीख सबसे बेहतरीन तारीख है कि जो पूरी तारीख रसूल इस्लाम की पूरी जिंदगी मोहब्बत भरी जिंदगी है, उल्फत भरी जिंदगी है। आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। परवरदिगार आलम की आप इतनी इबादत किया करते थे, आप जब दावत देते थे लोगों को और इस्लाम की तरफ बुलाते थे और कहते थे क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो नजात पा जाओगे। लेकिन जब रसूल इस्लाम लोगों को दावत देते थे, इस्लाम की तरफ बुलाते थे, तबलीग करते थे और लोग नहीं मानते थे, अपने मजहब के ऊपर कायम रहते थे, बुतों की पूजा किया करते थे, परस्तिश किया करते थे, तो रसूल इस्लाम ये समझते थे कि शायद हमारे बुलाने में, हमारी दावत देने में कोई कमी है, शायद हमारी ज़बान में वो तासीर नहीं है कि इनके दिलों में हमारी बात नहीं उतर रही। लिहाजा रसूल इस्लाम रात रात भर परवरदिगार आलम की बारगाह में खड़े होकर नमाजें पढ़ा करते थे, मुनाजात किया करते थे। आपका जिस्म आपके पैरों में वरम हो जाया करता था। आप इतना जागते थे, इतना जागते थे कि आपका चेहरा जर्द पड़ जाया करता था। यहीं पर आयत नाजिल हुई, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, ऐ ताहा हमने आपके ऊपर इस कुरान को इसलिए नाजिल नहीं किया है कि आप मशक्कत में पड़ जाएं। अज़ीज़ान गिरामी, ये रसूल इस्लाम की अपनी उम्मत वालों से, अपनी कौम से, अपने कबीले से, मक्के वालों से, दुनिया वालों से मोहब्बत ही तो थी कि रात रात भर परवरदिगार आलम की बारगाह में खड़े होके दुआएं करते थे, मुनाजातें करते थे कि परवरदिगार आलम हमारी दुआओं में, हमारी ज़बान में वो असर दे दे कि इन मुशरिकीन और कुफ़ार के दिलों में हमारी बातें उतर जाएं। और रसूल इस्लाम तो अपनी उम्मत के बाद थे। एक मर्तबा का वाक़या है कि एक सहाबी हैं, वो हमारे और आपके 8वें इमाम हज़रत इमाम अली की खिदमत में आए और कहने लगे, ऐ फर्जंदे रसूल, आप ये बताइए कि रसूल इस्लाम को अबुल कासिम क्यों कहा जाता है? तो इमाम रज़ा ने कहा, चूंकि रसूल इस्लाम के एक कासिम नाम के बेटे थे, एक बेटे थे जिनका कासिम नाम था, इसलिए आपको अबुल कासिम कहा जाता है। उन्होंने कहा जरा तफसील से बताइए। तब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या अली कसीमुन नार वल जन्ना नहीं है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कसीम जन्नत को तक़सीम करने वाले हैं, यानी कासिम हैं, जन्नत को तक़सीम करने वाले हैं। कहा चूंकि मौलाए कायनात की परवरिश रसूल इस्लाम की गोद में हुई है, रसूल और मौलाए कायनात है कसीमुन नार वल जन्ना, यानी कासिम है, लिहाजा आपको अबुल कासिम कहा जाता है। फिर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रसूल इस्लाम और मौलाए कायनात ये दोनों अपनी उम्मत के बाप हैं। एक बाप को जितना अपने बेटे से मोहब्बत होती है, उससे कहीं ज्यादा इन दोनों को अपनी उम्मत से मोहब्बत है। सलवात पढ़े तो रसूल इस्लाम को जितनी मोहब्बत थी अपनी उम्मत से, किसी को मोहब्बत, एक बाप को अपने बेटे से उतनी मोहब्बत नहीं हो सकती कि जितनी रसूल इस्लाम को अपनी उम्मत से मोहब्बत थी। यही वजह है कि आप रातों रात खड़े होकर इबादतें किया करते थे, मशक्क़तें बर्दाश्त करते थे,
کوششیں کیا کرتے تھے، لوگ آپ کے اوپر پتھر مارتے تھے، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے، آپ کے اوپر کوڑا پھینکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اسلام ہیں کہ اپنی محبت کا درس دیتے تھے، اپنی رحمت للعالمینی ہونے کا ثبوت دیتے تھے کہ دیکھو ہم غضب بانٹنے نہیں آئے ہیں، ہم نفرتیں بانٹنے نہیں آئے ہیں، ہم محبتوں کا درس دینے کے لیے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا آخری وقت ہے، رسول اسلام کا آخری وقت ہے، اور جبریل امین نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ، آسمان میں ملکوتیان عالم صف لگائے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب کسی کا آخری وقت ہوتا ہے تو وہ کیا وصیتیں کرتا ہے؟ اپنی اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، اپنے پوتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے، اپنے نواسوں سے وصیت کرتا ہے، اپنی بیٹی سے وصیت کرتا ہے، اپنے داماد سے وصیت کرتا ہے، اپنے خاندان والوں سے وصیت کرتا ہے۔ لیکن آپ ذرا غور فرمائیں کہ رسول اسلام کو اپنی امت کا کتنا خیال تھا، رسول اسلام کے دل میں اپنی امت کی کتنی محبت تھی کہ رسول اسلام نے یہ نہیں کہا کہ علی کہاں ہے، فاطمہ کہاں ہے، حسن کہاں ہے، حسین کہاں ہے۔ جب جبریل نے کہا یا رسول اللہ، ملکوتیان عالم صف لگائے، آسمان میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ تشریف لے چلیے، تو رسول اسلام نے بس ایک سوال پوچھا، اے جبریل امین یہ بتاؤ کہ تم ہماری امت کے لیے کیا لائے ہو؟ اے جبریل امین تم یہ بتاؤ ہماری امت کے لیے کیا لائے ہو؟ بس اسی مقام پر یہ آیت نازل ہوئی، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے رسول ہم آپ کو اتنا بخشیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا بخشیں گے؟ اے رسول ہم آپ کو اتنی حق شفاعت بخشیں گے کہ آپ اپنی امت والوں کی شفاعت کریں گے، اور اتنی شفاعت کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد تو یہ رسول اسلام کی محبت ہی تو ہے کہ رسول اسلام کا آخری وقت ہے اور آپ کو اپنی امت کی فکر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اسلام نے پروردگار عالم سے مناجات کی، دعا کی کہ یا اللہ، جب قیامت کا دن ہو، جب قیامت کا ہنگام ہو، تو میرے بندوں سے، میری امت والوں سے تو اکیلا ہی حساب کتاب لینا، بس میں ہوں، میرا وہ امتی ہو اور تو ہو۔ تو پروردگار عالم کی آواز آئی، اے رسول جس طریقے سے آپ کو اپنی امت سے محبت ہے ایک امتی ہونے کی بنیاد پر، اس سے زیادہ وہ ہمارے بندے ہیں۔ آپ کو اپنی امت والوں کی بڑی فکر ہے کہ کہیں روز محشر ہمارے کسی امتی کی بے عزتی نہ ہونے پائے کسی دوسرے کے سامنے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم بس تو ہو، ہم ہوں اور وہ بندہ ہو، کوئی دوسرا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اس کے گناہ کھولے جائیں تو کسی دوسرے بندے کے سامنے اس کے گناہ کھولے جائیں، بیان کیے جائیں تو اسے احساس شرمندگی ہو جائے۔ تو پروردگار نے کہا کہ جس طریقے سے وہ آپ کا امتی ہے اس طریقے سے میرا وہ بندہ بھی تو ہے۔ یا رسول اللہ، اے میرے حبیب آپ بھی نہیں ہوئیے گا، بس میں ہوں گا اور میرا بندہ ہوگا اور میں حساب کتاب کروں گا۔ تو عزیزان گرامی، جس طریقے سے پروردگار عالم نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان الفت والا رشتہ، رحمت والے رشتے کو استوار کیا ہے، رسول اللہ نے اور معصومین علیہ السلام نے جس طریقے سے رحمت اور الفت والے رشتے کو برقرار کیا ہے، اگر اللہ چاہتا تو غضب والا رشتہ بھی برقرار کر سکتا تھا۔ رسول اللہ چاہتے، معصومین چاہتے تو غضب والا رشتہ بھی، قدرت والا رشتہ بھی، حاکم والا رشتہ بھی برقرار کر سکتے تھے۔ اگر ہم مولائے کائنات کو چھوڑ دیں تو مولائے کائنات کا کیا نقصان ہو جائے گا؟ عزیزان گرامی، اگر پوری دنیا پروردگار عالم کی عبادت کرنے لگے تو پروردگار عالم کی شان میں ذرہ برابر، پروردگار عالم کی عزت میں ذرہ برابر بھی کوئی اضافہ نہیں ہونے والا۔ اور اگر پوری دنیا پروردگار عالم کی عبادت کرنے لگے تو اس کی عزت میں ذرہ برابر بھی کوئی اضافہ نہیں ہونے والا، چونکہ وہ بے نیاز ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں بلکہ ہم کو اس کی ضرورت ہے۔ تو جس طریقے سے ہم کو پروردگار کی ضرورت ہے، اسی
اسی طریقے سے اگر دنیا کے سارے انسان مولائے کائنات کی بیعت نہ کریں، مولائے کائنات کو چھوڑ دیں، تو مولائے کائنات کی عزت میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اور اگر سارے دنیا کے انسان مولائے کائنات کی بیعت کرنے لگے، آپ کی محبت، آپ سے محبت کرنے لگے، تو ان کی عزت میں ذرہ برابر بھی کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خطبہ غدیر میں مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے سارے انسان ہمارے ارد گرد جمع ہو جائیں تو ہماری عزت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں، اور اگر دنیا کے سارے انسان ہمارے پاس سے ہٹ جائیں، ہم کو اکیلا چھوڑ دیں، تو ہمیں کوئی وحشت ہونے والی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ہم کو پروردگار کی ضرورت ہے، پروردگار کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو اہل بیت کی ضرورت ہے، اہل بیت کو ہماری ضرورت نہیں، اور اہل بیت کو ہماری ضرورت ہو بھی نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ اہل بیت اللہ کے سلیکشن کی وجہ سے امام ہے، لوگوں کے الیکشن کی وجہ سے امام نہیں۔ اہل بیت پروردگار عالم کے سلیکشن کی وجہ سے امام ہیں۔ بھائی لوگوں کو تو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو لوگوں کے الیکشن کی وجہ سے، لوگوں کے ووٹ کی وجہ سے کچھ بنتا ہے، خلیفہ بنتا ہے، لیکن یہ تو شان ہے اہل بیت علیہ السلام کی، یہ اللہ کے مصطفیٰ بندے ہیں، یہ اللہ کے مرتضیٰ بندے ہیں، پروردگار عالم نے ان کو چنا ہے۔ اب ہم کو اہل بیت کی ضرورت ہے، اہل بیت کو ہماری ضرورت نہیں۔ یہ تو ان کی محبت ہے، ان کی رافت ہے، یہ عزت دینا ہے ہم کو، ان کی محبت کا تقاضا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے شب عاشور جو شمع بجھائی ہے وہ اسی لیے بجھائی ہے کہ تم دیکھو ہرگز ہرگز گمان نہ کرنا کہ حسین ابن علی کو تمہاری ضرورت ہے، تم کو جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، حسین ابن علی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر تمہیں عزتیں چاہیے ہیں، اگر تمہیں شہادت چاہیے ہے تو تم کربلا میں رہو، لیکن اگر تمہیں عزتیں نہیں چاہیے، تمہیں شہادتیں نہیں چاہیے، تمہیں شرف نہیں چاہیے، تو حسین ابن علی نے چراغ کھول کر کے بتا دیا، ہرگز ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ حسین کو تمہاری ضرورت ہے۔ اگر تمہیں عزتیں چاہیے ہوں، تمہیں شرف چاہیے ہو، تمہیں شہادت چاہیے ہو، تو حسین ابن علی کے ساتھ آؤ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد تو جس طریقے سے پروردگار عالم نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان محبت والے رشتے کو استوار کیا، اسی طریقے سے رسول اللہ نے اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنے درمیان اور اپنے امتیوں کے درمیان محبت اور الفت والے کو استوار کیا۔ اب رسول اللہ کا اور پروردگار عالم کا تقاضا یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے اپنے بندوں کے درمیان اس محبت والے رشتے کو استوار کیا ہے، مضبوط کیا ہے، مستحکم کیا ہے، رسول اللہ آپ نے جس طریقے سے اس الفت اور محبت والے رشتے کو اپنے امتیوں کے درمیان استوار کیا ہے، مضبوط کیا ہے، مستحکم کیا ہے، اب اگر آپ کے یہ امتی آپ کو کچھ واپس کرنا چاہیں تو آپ ان سے مال نہ لیجئے گا، ان سے حکومت نہ لیجئے گا، ان سے اختیار نہ لیجئے گا، یہ تو خود فقیر ہیں، یہ کہ آپ کو مال دیں گے، یہ کہ آپ کو حکومت دیں گے۔ اگر آپ ان سے کچھ لینا بھی چاہیں تو وہی محبت اور الفت والا رشتہ جو ہمارے اور ہمارے بندوں کے درمیان ہے، وہی محبت اور الفت والا رشتہ جو آپ کے اور آپ کے امتیوں کے درمیان ہے، اگر اب یہ کچھ واپس کرنا چاہیں اجر رسالت کے طور پہ تو ان سے کہہ دیجئے گا کہ وہ محبت کا رشتہ جو ہم نے تم کو دیا تھا، اگر تم کچھ ہمیں دینا ہی چاہتے ہو تو وہی محبت ہمیں واپس کر دو، وہی الفت ہمیں واپس کر دو، اور ہمارے قرابت داروں سے محبت کرنے لگو، ہمارے قرابت داروں سے الفت اختیار کرو۔ صلوات پڑھیں محمد عزیزان گرامی، یہ جو اجر رسالت مانگا جا رہا ہے، یہ اجر رسالت اسی لیے مانگا جا رہا ہے کہ چونکہ پروردگار عالم نے محبت کا رشتہ برقرار کیا، رسول اسلام نے محبت کا رشتہ برقرار کیا، اب پروردگار عالم اپنے بندوں سے
کہلوا رہا ہے رسول کی زبانی کہ اگر آپ کو یہ کچھ واپس کرنا چاہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ عزیزان گرامی، لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پروردگار عالم نے محبت مانگی ہے، مودت مانگی ہے، تو پھر دنیا کے لوگ رسول اسلام کے خلاف کیوں ہو جایا کرتے تھے؟ دنیا کے لوگ اولیاء خدا کے خلاف کیوں ہو جایا کرتے تھے؟ دنیا والے اولیاء خدا کے خلاف کیوں ہو جایا کرتے تھے؟ بھائی، جو محبتیں بانٹتا ہو، جو نفرتوں کی بات ہی نہ کرتا ہو، ایسے تو سارا معاشرہ محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کی بستی میں کوئی انتہائی با اخلاق آدمی ہو، جو سب سے ہنس کے ملتا ہو، محبت سے ملتا ہو، جب بھی کہیں ملتا ہو بہت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہو، سلام کرتا ہو، آپ کا احوال پوچھتا ہو، جب آپ کے گھر میں کوئی مصیبت آ جاتی ہو تو سب سے پہلے وہ آ جاتا ہو، تو ایسے انسان سے ظاہر سی بات ہے پوری بستی محبت کرے گی، کوئی اس سے دشمنی نہیں کرے گا۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ اولیاء خدا سے، خدا کے خاص بندوں سے، ائمہ معصومین علیہ السلام سے، کہ جو نفرت کی بات ہی نہیں کرتے تھے، جو ہمیشہ اتحاد کی باتیں کرتے تھے، جو نفرتیں نہیں بانٹتے تھے، جو محبتیں بانٹتے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ایسے ہی محبت کرنے والوں سے، ایسے ہی محبت بانٹنے والوں سے، ایسے ہی اختلاف کو ختم کرنے والوں سے لوگ ان کے خلاف ہو جاتے تھے۔ بھائی، جو اپنے ظالم، جس نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں، جو ان کے حق میں بھی دعا کرے، ان کے حق میں بھی بد دعا نہ کرے، جو ان کے حق میں بھی یہ دعا کرے کہ کاش خدا تمہیں ہدایت دے دے، جو اتنا سخی ہو، جو اتنا رحم دل ہو، آخر لوگ اس کے خلاف کیوں ہو جایا کرتے تھے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ اولیاء خدا کا، رسول اللہ کا اور ائمہ معصومین کا ہدف اور مقصد کچھ اور ہوا کرتا تھا، اور دنیا والوں کا ہدف اور مقصد کچھ اور ہوتا تھا۔ جب ہدف اور مقصد میں ٹکراؤ ہوتا ہے، تضاد ہوتا ہے، تو انسان ایک دوسرے کے خلاف ہو جایا کرتا ہے۔ بھئی، اگر ہم ایک ضعیف انسان سے کہیں کہ آپ فلاں ٹیلے کے اوپر ہمارے ساتھ چلیے، تو ہمارے ساتھ بالکل نہیں چلے گا، چونکہ اس کے جسم میں تاب و توان ہے ہی نہیں، اس کے جسم میں طاقت ہے ہی نہیں، تو ہمارے ساتھ چلے گا کیا؟ اگر رسول اسلام، اگر ائمہ معصومین علیہ السلام اگر دنیا کی باتیں کرتے، اگر دنیاوی فائدوں کی باتیں کرتے، تو یقیناً دنیا والے آپ کے ساتھ ہوتے، آپ کے اوپر ظلم نہ کرتے، آپ کے اوپر ظلم نہ کرتے، مصائب نہ ڈھاتے آپ کا۔ لیکن چونکہ آپ کا مقصد اور ہدف کچھ اور ہوتا تھا، دنیا والوں کا مقصد اور ہدف کچھ اور ہوتا تھا، چونکہ دنیا والوں کے مقصد اور ہدف میں، رسول اسلام کے مقصد اور ہدف میں، اور اسی طریقے سے ائمہ معصومین علیہ السلام کے مقصد اور ہدف میں ٹکراؤ ہوتا تھا، تضاد ہوتا تھا، لہٰذا دنیا والے آپ کے خلاف ہو جایا کرتے تھے۔ ورنہ سب نے دیکھا ہے مدینے میں کہ کس طریقے سے رسول اسلام امام حسین کے محبت سے پیش آتے تھے، سب نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے بوسے دیا کرتے تھے، سب نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ناکا بن جایا کرتے تھے، سب نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے امام حسین کا تعارف کروایا تھا۔ اور امام حسین تو اتنے کریم تھے، اتنے کریم تھے کہ جب 12 محرم کو بنی اسد کے ساتھ دفن کا موقع ہے، امام زین العابدین علیہ السلام شہداء کے لاشیں دفن کر رہے تھے، تو بنی اسد نے دیکھا کہ امام حسین کی پشت کے اوپر کچھ نشان ہیں۔ بنی اسد نے امام زین العابدین سے کہا کہ یہ نشان تلواروں کے نہیں ہیں، یہ نشان خنجر کے نہیں ہیں، یہ نشان پتھروں کے بھی نہیں ہیں، آخر یہ نشان کیسے ہیں؟ تو امام زین العابدین نے گریہ کر کے کہا کہ ہمارے بابا رات کے سناٹے میں یتیموں کے لیے بوریے میں بھر کے روٹیاں لے جاتے تھے، جو پشت کے اوپر وہ روٹیاں لے جاتے تھے، یہ ان کے نشان ہیں۔ تو امام حسین تو اتنے کریم تھے کہ یتیم پروری آپ کی اس منزل پر تھی کہ رات کے سناٹے میں آپ یتیموں کے لیے روٹیاں لے جاتے تھے۔ اسی مدینے کا واقعہ ہے کہ مسجد النبی بھری ہوئی ہے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اس مدینے میں کریم کون ہے؟
تو سب نے مسجد النبی میں کہا کہ اگر اس پورے مدینے میں تمہیں کسی کریم انسان کی تلاش ہے تو وہ دیکھو حسین ابن علی کا در ہے. پورے مدینے میں تم کو ان سے زیادہ کریم کوئی نہیں ملے گا, ان سے زیادہ کوئی سخی نہیں ملے گا. اگر تمہیں کسی کریم کی محمد اگر پورے مدینے میں Welcome to rock music. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے بہتر سلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر پورے مدینے میں تمہیں کسی کریم کی در کی تلاش ہے تو حسین ابن علی کے در پہ چلے جاؤ. آپ یہ بتائیے کہ پورے مدینے میں کیا صحابیوں کی کوئی کمی تھی؟ بھائی صحابہ مسجد النبی میں بیٹھے تھے لیکن سب نے ایک زبان کہا کہ اگر تمہیں کسی کریم انسان کی کریم در کی تلاش ہے تو حسین ابن علی کے در پہ چلے جاؤ. وہ آیا امام حسین کے در پہ تقبل بات کیا. اس نے کہا امام حسین سے کہ ہم نادار ہیں, فقیر ہیں, ہمیں کچھ مدد کی ضرورت ہے, کچھ حکومت کی ضرورت ہے. اگر آپ کریم ہیں, آپ کے والد کریم تھے, آپ کریم ہیں, آپ کا خانوادہ کریم ہے, آپ کا خانوادہ تو کریموں کا خانوادہ ہے, ہم ضرورت مند ہیں, ہمیں کچھ دے دیجئے. بس امام حسین اپنے بیت الشرف میں آئے ہیں اور روایتیں بتاتی ہیں کہ امام حسین نے اپنے رومال کو پھیلا دیا اور اپنے ایک ایک گھر والے کے سامنے وہ رومال پیش کیا اور کہا کہ تمہارا ایک عرب بھائی ہے جو فقیر ہے, نادار ہے, درماندہ ہے, تم میں سے جو بھی مدد کرنا چاہے بسم اللہ. بس روایتیں بتاتی ہیں کہ سب نے اپنا حق اس میں ڈالا. امام حسین نے بھی ایک رقم اس میں دی اور دروازے کے پاس آئے ہیں اور روایتیں بتاتی ہیں کہ جب وہ آیا تھا تو امام حسین نے پورا دروازہ کھولا تھا اور اس سے گفتگو کی تھی. لیکن اب جب امام حسین اسے واپس دینے کے لیے آئے ہیں, وہ رومال, وہ رقم سے بھرا ہوا رومال واپس دینے کے لیے آئے ہیں, تو روایتیں بتاتی ہیں کہ امام حسین نے بس اتنا دروازہ کھولا کہ آپ کا ہاتھ باہر جا سکے. امام حسین چاہتے تھے کہ ہماری نگاہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نگاہوں سے ٹکرا جائیں, کہیں اسے احساس شرمندگی ہو, کہیں اسے احساس ندامت ہو. اس لیے کہ جب بھی انسان کسی دوسرے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو جو قرض دیتا ہے, جو مقروض ہوتا ہے, جب اس کی نگاہیں جو قرض دے رہا ہے جب اس کی نگاہوں سے ٹکراتی ہیں تو جو قرض لیتا ہے اس کو احساس شرمندگی ہوتا ہے. یہ درس ہے امام حسین کا ہم کو اور آپ کو کہ دیکھو اگر کسی کو کبھی کسی کی مدد کرنا, کسی فقیر کی, کسی غریب کی, کسی درماندہ کی یا کسی کو قرض دینا تو اس طریقے سے قرض دینا کہ تمہاری نگاہیں اس کی نگاہوں سے ٹکرا نہ پائیں. یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے بس اتنا دروازہ کھولا کہ آپ کا ہاتھ باہر جائے. آپ نے ہاتھ باہر کیا اور اس کو پکڑا دیا اور اس کے بعد کہا کہ اے بھائی میں تم سے معذرت چاہتا ہوں, یہ بہت کم ہے. امام حسین نے کہا ہے میرے بھائی میں تم سے معذرت چاہتا ہوں, وہ یہ بہت کم ہے. وہ رونے لگا, گریہ کرنے لگا, فرزند رسول یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, ارے ہم نے جتنا سوچا تھا اس سے کئی گنا زیادہ ہے. عزیزان گرامی یہ امام حسین کی محبت ہے, یہ الفت ہے. یہ بتائیے کہ جو اتنا کریم ہو کہ یہ تو اپنے دوستوں کی بات ہے, اگر آپ دشمنوں کی بات کیجئے بھائی اپنے تعریف کریں تو سمجھ میں آتا ہے, تعریف تو وہ ہوتی ہے جو دشمن تعریف کرے. جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں امام حسین کا سر گیا ہے تو جو آدمی جو شخص سر لے کے گیا تھا اس نے عبید اللہ ابن زیاد سے کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عبید اللہ ابن زیاد ہمارے دامن کو سونے اور چاندی سے بھر دو. کیوں بھر دو؟ اس لیے کہ ہم دنیا کے سب سے شریف انسان کا سر تمہارے پاس لائے ہیں. یہ وہ انسان ہے جو امام حسین کا کھلا ہوا دشمن ہے, جو امام حسین کا سر لایا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اے عبید اللہ ابن زیاد
हमारा दामन तुम सोने और चांदी से भर दो, इसलिए कि दुनिया के सबसे शरीफ इंसान का सर हम तुम्हारे सामने लाए हैं। बस यही वजह थी कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि अगर तुम्हारी नज़र में हुसैन इब्ने अली दुनिया के सबसे शरीफ इंसान थे तो तुम उनका सर क्यों लाए हो। तो अजीज़ान गिरामी, जो अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम इतने सखी हों, इतने करीम हों, फिर इंसान ऐसों के खिलाफ क्यों हो जाया करते थे? इसी वजह से हो जाया करते थे चूँकि दुनिया वालों का हदफ और मकसद कुछ और होता था और अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का हदफ और मकसद कुछ और होता था। अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का साथ वही लोग देते थे कि जिनका हदफ और मकसद और अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के हदफ और मकसद में मुताबिकत होती थी, यकसानियत होती थी। लेकिन वो लोग कि जिनके हदफ और मकसद में यकसानियत नहीं होती थी, मुताबिकत नहीं होती थी, ऐसे लोग रसूल इस्लाम का साथ नहीं देते थे, ऐसे लोग मौलाए कायनात का साथ नहीं देते थे, ऐसे लोग इमाम हुसैन का साथ नहीं देते थे। करबला की तारीख की जहाँ बहुत सी इबरतें हैं, वहीं एक इबरत का नाम है उमर साद। उमर साद ये कौन है? ये बचपन में इमाम हुसैन को जानता है कि इमाम हुसैन की शख्सियत के मालिक हैं। जब रोज़े आशूर आई है, दिन नमूदार हुआ है, तो 2 मुहर्रम से लेकर आशूर तक जहां बहुत से इमाम हुसैन ने फौज यजीद को खिताब किया है, वहीं 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम की ऐसी तारीख थी कि खुसूसी मीटिंग भी की है इमाम हुसैन ने फौज यजीद से, उनके कमांडरों से, और आम खिताब भी किया है। यही वजह है कि रोज़े आशूर है, इमाम हुसैन ने इसको बुलाया है। उमर साद है, इसका बेटा है और इसके गुलाम हैं। इधर से 3 लोग हैं और इधर से भी 3 लोग हैं। इमाम हुसैन हैं, हज़रत अली अकबर हैं और हज़रत अब्बास हैं। एक खैमे में इकट्ठा हुए इमाम हुसैन ने अपनी आखिरी हुज्जत बयान कर दी, पेश कर दी और कहा कि तुम हमारे खून से अपने हाथों को रंगीन न करो। तुम जहन्नम क्यों मोल रहे हो, क्यों मोल ले रहे हो? अगर तुम हमारे अपने हाथों से हमारा खून कर दोगे, हमें कत्ल कर दोगे, तो याद रखना, यकीन रखना, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम के अलावा और कहीं नहीं है। तो इसने जवाब दिया कि अगर हम आपको कत्ल नहीं करेंगे तो हमारी मिल्कियत सलामत नहीं रहेगी, हमारी मिल्कियत को लूट लेंगे। तो इमाम हुसैन ने कहा अगर ऐसी बात है तो हिजाज में हम तुम्हें जितना बड़ा बाग तुम्हारा मदीने में है या कूफे में, उससे बड़ा बाग हम तुम्हें हिजाज में देंगे। जितना बड़ा घर तुम्हारा वहाँ है, उससे बड़ा घर हम तुम्हें हिजाज में देंगे, लेकिन तुम हमारा खून न करो, हमारा कत्ल न करो। इसने कहा अगर हम आपको कत्ल नहीं करेंगे तो हमारे बीवी और बच्चे सलामत नहीं रहेंगे, उनको मार दिया जाएगा। इमाम हुसैन ने कहा अगर ऐसी बात है तो उनकी हिफाजत की ज़मानत हम लेते हैं, अगर लेकिन तुम हमारे खून से अपने हाथों को रंगीन न करो। लेकिन ये तो बहाने बना रहा था। इसने आखिर में वो बात कह दी जो इसके दिल में थी। इसने कहा कि अगर हम आपका कत्ल नहीं करेंगे तो हमको रय की हुकूमत नहीं मिलेगी, हमको रय की हुकूमत नहीं मिलेगी। तो इमाम हुसैन ने कहा याद रखो तुम्हें रय के गंदुम खाना नसीब नहीं होंगे। तो इसने मजाक में और मज़ाका खेज में अंदाज में कहा कि हम रय के गंदुम नहीं खाएंगे, हम तो जौ खा लेंगे। और ये चला गया। अजीज़ान गिरामी, जब इमाम हुसैन शहीद हो गए और ये कूफे आया है उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के दरबार में और कहा है अमीर हमें वो परवंदा दो, हमारा वो नविश्ता दो, वो नामा दो कि हमें रय की हुकूमत का नामा चाहिए। तो इसने कहा है वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, वो कागजात कहाँ हैं, लाओ उनके ऊपर हम दस्तखत कर दें ताकि तुम्हें रय की हुकूमत मिल जाए। बस ये जब अपने घर से वो सारे कागजात लाया है, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को दिया है। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने वो सारे कागजात उसी की निगाहों के सामने फाड़ के फेंक दिए और उसने बहुत ही मक्कारी से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुमने रसूल इस्लाम के नवासे को कत्ल कर दिया, तुम रसूल इस्लाम के नवासे को कत्ल करके आए हो, अब अपनी मजदूरी हमसे मांगने आए हो, जाओ बाहर चले जाओ। अजीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन चाहते थे कि ये राह रास्त पे आ जाए, चाहते थे इमाम हुसैन की मोहब्बत का तकाजा
اپنی وہ حجت تمام کر رہے تھے، لیکن اس کو کوئی کیا کرے کہ جب پانی برستا ہے تو جب وہی سانپ کے منہ میں جاتا ہے تو وہ زہر بن جاتا ہے، جب وہ صدف میں جاتا ہے تو موتی بن جاتا ہے۔ اس کے ظرف میں اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی کہ امام حسین کی باتوں کو قبول کر کے یہ جنتی بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد تو عزیزان گرامی، جس طریقے سے پروردگار عالم نے وہ رشتہ مضبوط کیا جو محبت والا رشتہ تھا، وہی رشتہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے اور رسول اسلام نے بھی مضبوط کیا جو محبت والا رشتہ تھا۔ لیکن یہ دنیا کی کمزوری تھی کہ جو لوگ محبتیں بانٹنے کے لیے آئے تھے، جو لوگ اتحاد کا درس دیتے تھے، جو لوگ بھائی چارگی کا درس دیتے تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ ان کی باتوں کو مانتے، ان کا احترام کرتے، ان کے احکامات پہ عمل کرتے، لیکن ہم کو دیکھنے کو یہ ملا کہ بجائے اس کے کہ لوگ ان سے محبتیں کرتے، ان سے نفرتیں کرنے لگے۔ اور کربلا میں تو نفرتوں کی انتہا ہو گئی کہ جہاں ایک طرف نواسہ رسول ہے، جہاں 72 شہدائے کربلا ہیں، ادھر 30,000 کا لشکر ہے، اور وہ بھی 30,000 کا لشکر وہ بھی سیراب ہے، پانی پیے ہوئے ہیں، سیراب ہیں۔ ادھر 72 شہداء ہیں جو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، کربلا میں 2 طرح کی جنگیں ہوئی ہیں۔ ایک جنگ وہ ہے جو صبح عاشور سے عصر عاشور تک ہوئی ہے، ایک جنگ وہ ہے جو عصر عاشور سے شروع ہوئی ہے، لیکن دونوں جنگوں میں فرق ہے۔ صبح عاشور سے عصر عاشور تک جو جنگ ہوئی ہے وہ خاندان عصمت و طہارت کی روایات کے مطابق تھی، لیکن جو عصر عاشور کے بعد جہاد ہوا ہے وہ خاندان عصمت و طہارت کی روایات کے مطابق نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب منہال نے پوچھا ہے امام زین العابدین علیہ السلام سے، اے مولا یہ بتائیے آپ اپنے بابا کو کب تک روئیے گا، آپ اپنے بابا پہ کب تک گریہ کیجیے گا، تو امام زین العابدین نے کہا ہے منہال تم نے انصاف نہ کیا، یعقوب کے ایک بیٹا تھا یوسف، وہ جدا ہو گیا تھا، اتنا روئے تھے کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ ارے ہمارے سامنے تو ہمارا پورا بڑا گھر لوٹا گیا، ہمارے سامنے تو ہمارے 18 یوسف قتل کر دیے گئے۔ پھر منہال نے کہا اے مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ امام زین العابدین نے کہا صحیح کہا، شہادت تو ہمارے گھر کی میراث ہے، لیکن یہ بھی بتاؤ کیا بلوائے عام میں ہماری پھوپھیوں کو بے چادر پھرانا، بے کجاوا اور بے محمل اونٹوں کے اوپر لے جانا؟ شام اور کوفہ کے بازار تھے، ہماری پھوپھیوں کے سروں کے اوپر کوئی چادر نہیں تھی، کوئی نقاب نہیں تھی، بلکہ وہ بلوائے عام میں ننگے سر گئی تھی، اور ایک منادی ندا دے رہا تھا اے تماشا دیکھنے والوں آؤ، یہ نبی کی بیٹیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، ان کا تماشا دیکھ لو۔ اور عزیزان گرامی 11 محرم کو اس قافلے کو ادھر سے گزارا گیا جہاں شہداء کے لاشیں زمین کربلا کے اوپر بکھرے پڑے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی نظر جب اپنے بابا کے بے گور و کفن لاشیں پر پڑی ہے تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ امام جناب زینب نے کہا اے بیٹا سید سجاد کیا مر کر اپنی جان دے دو گے؟ کہا اے پھوپھی اماں آپ دیکھتی نہیں ہیں، انہوں نے تو اپنے کشتہائے نجس کو تو دفن کر دیا، لیکن ہائے میرے بابا کا جنازہ 3 دن سے بے گور و کفن کربلا کی زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ ایک بیٹا ہے بھی تو اتنا مجبور ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو جناب زینب بار بار مڑ کے اپنے بھیا کے لاشے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ امام زین العابدین نے کہا اے پھوپھی اماں ابھی آپ تو ہمیں دلاسا دے رہی ہیں، لیکن آپ بار بار بابا کے جنازے کو کیوں دیکھ رہی ہیں؟ تو جناب زینب نے کہا ہے بیٹا سید سجاد ہمیں مدینے کا ایک منظر آج یاد آ گیا۔ میں صحنِ خانہ میں لیٹی تھی، میری آنکھ کھلی، میں نے کیا دیکھا کہ میرے چاروں طرف تو دھوپ ہے لیکن میرے اوپر سایہ ہے۔ اب جو ہم نے غور سے دیکھا تو
میرا یہی بھیا تھا جو اپنی ابا سے ہمارے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا، لیکن ہائے آج زینب اتنی مجبور ہے کہ میرے ماجائے کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے اور زینب اپنے بھائی کو کفن بھی نہیں۔